الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین۔ اور وہی ہے قادر مطلق جس نے بھیجا اپنے رسول کو کتاب ہدایت اور دین حق دے کر تاکہ غالب کر دے اسے تمام دینوں پر اگر ناگوار گزرے یہ غلبہ مشرکوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، ہم گزشتہ کچھ دنوں سے 2 مکیات اور 2 مدنیات ان دو جوڑوں پر گفتگو کر رہے ہیں، اکتساب علم کر رہے ہیں، اور جو ایک زمانی ترتیب ہے انقلاب کی، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی دعوت کا آغاز مکے سے کیا، اور مکے کے جو حالات تھے اس کو مکیات کی یہ 2 صورتیں انعام اور اعراف انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور پھر اس کے بعد مدینے کے جو حالات ہیں غزوہ بدر، اور اس کے بعد اس کے لیے انفال اور سورۃ التوبہ۔ آج ہم 11واں پارہ اس کے اہم مضامین اس کا مطالعہ کریں گے، اور 11واں پارہ جو ہے اس میں غالب حصہ سورہ توبہ جو 10ویں پارے کے پہلے ربع سے شروع ہو کر 11ویں پارے کے ربع تک جاتا ہے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو مکے کی جو حالت تھی اس سے کون واقف نہیں، لیکن 23 سال کے قلیل عرصہ میں ریل تار ریڈیو اور پریس کی مدد کے بغیر اس پوری قوم کو ایک نظام حکومت کے تابع کیا۔ مکہ کے اندر آپ نے جو دعوت دین کا طریقہ تھا اس کے مطابق آپ نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، اور اس میں ہم یہ جائزہ لے چکے ہیں کہ جو قرآن کا اسلوب تھا اس میں انہوں نے ان لوگوں کو دین کی طرف بلایا، اور ساتھ جو گزشتہ اقوام ہیں ان پر مختلف نوعیت کے جو عذاب ان کی سرکشی کی وجہ سے آئے اس کا بھی ان کو بتایا گیا، آگاہ کیا گیا۔ کہیں طوفان نوح ہے، کہیں قوم عاد پر، اور کہیں قوم سمود، اور پھر کہیں آل فرعون جن کو گھروں سے نکال کر سمندر اور پانی کی لہروں کی نظر کیا گیا، اور یہاں جو مشرکین عرب ہیں ان کو دعوت دین کے تقاضے پورے کرتے ہوئے پھر اتمام حجت کے بعد ان کو بھی ان کی سرکشی پر متنبہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات میں سب سے بڑے انسانی اور اسلامی اور انسانی انقلاب کے امین اور نقیب تھے، انہوں نے جو پہلے مرحلے کا کام تھا اس کو فرمایا۔ آپ نے اصحاب کی ایک مخلص جماعت تیار کی، ان کی تربیت کا اہتمام کیا، اور مکہ کے اندر ایک پیسو ریزسٹنس، ایک پرامن اہتمام کہ آپ کفو ایدیکم، کہ اپنے ہاتھ اٹھانے نہیں ہیں، ظلم برداشت کرنا ہے۔ اور مکے کے تپتے ریگزار پر حضرت بلال کہ اقبال نے کہا کہ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کے حجاز میں لایا، کوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی، وہ آستان نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ مکے کے اندر ایک ایسی جماعت تیار کی نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھا گیا کہ مکے کے حالات اس اسلامی انقلاب کے لیے ہموار نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دارالہجرہ مدینہ منورہ عطا کیا، یہ فرار نہیں بلکہ ایک نئے بیس اور ایک نئے امکانات کی طرف سفر تھا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ابتدائی 6 ماہ میں ایک ننھی، ایک مختصر اور ایک پرامن ریاست اس کے قیام کے لیے داخلی سطح پر ابتدائی اہتمامات کیے۔ آپ نے پرامن ماحول کے لیے میثاق مدینہ، جس میں داخلی امن اور استحکام اور سرحدات کی حفاظت میں مسلمان اور یہودی یہ اکٹھے ہوں گے، اس کے ساتھ آپ نے مسجد نبوی قائم کی۔ یہ پارلیمنٹ ہاؤس بھی تھا، یہ GHQ بھی تھا، اور یہ درسگاہ اور خانقاہ بھی تھی۔ یہیں سے قافلے روانہ ہوں گے اور یہیں پہ علاقے پورے کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ 6 ماہ نے اس ابتدائی
داخلی کام اور استحکام کے بعد نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے گرد و نواح میں اپنی پیٹرولنگ ٹیمیں روانہ شروع کی، اور یہ اس امر کا اعلان تھا کہ حق جو ہے یہ پیسفل کو ایگزسٹنس، جیو اور جینے دو، اس سے ذرا آگے کی بات کہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور غالب ہونے کے لیے جو عملی اقدامات ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ باطل دھوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول، اور کھویا نہ جا صنم قدائے کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول۔ تو ناظرین، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی دعوت اور جن کا انقلاب تاریخ انسانی کا سب سے بڑا انقلاب تھا، انہوں نے ان خطوط پر ان چیزوں کو اس انداز میں مدون کیا کہ پھر پورے کا پورا نقشہ بدل گیا، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ عظیم سوسائٹی اور وہ عظیم معاشرہ مارد عمل میں آیا، جس کا جائزہ اور جس کے مختلف خطوط اور امور ہم قرآن پاک کی ان آیات اور ان صورتوں میں دیکھ رہے ہیں۔ آج سورۃ التوبہ اور 11واں پارہ بطور خاص اس کے مضامین سے ہم اکتساب فیض کریں گے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت وقیع اور جامع اور معتبر علماء کا پینل، بلکہ آج معمول سے بھی کچھ زیادہ۔ ہمارے پہلے مہمان ہمیشہ کی طرح علامہ مفتی محمد اقبال چشتی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ خطیب اسلام ہیں اور اسلوب آپ کا خطیبانہ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو امور پر علمی گرفت ہے وہ بھی بہت مؤثر اور مضبوط۔ آج ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے دوسرے مہمان ڈین فیکلٹی آف لینگویجز اسلامک اینڈ اورینٹل لرننگ جی سی یونیورسٹی ڈاکٹر سید محمد سلطان شاہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہمارے تیسرے مہمان مفتی شیر محمد نقشبندی، قدیم علمی روایت جو ہماری درسیات سے منسلک تھی، یہ اس کے آدمی ہیں، اور ہمارا پینل بہت وقیع اور اختتام پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بابر علی سجن۔ مفتی صاحب، ابتدائی گفتگو اور پارہ جو ہے 11واں، اور بالخصوص اس کی جو ابتدا ہے لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی، آپ نہ کھڑے ہوں اس میں کبھی بھی، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی پہلے دن سے، وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ کھڑے ہوں اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں جو پہلا حصہ ہے لا تقم فیہ ابدا، یہ رسول اللہ علیہ السلام کو رب نے فرمایا کہ مسجد درار میں آپ قیام نہ فرمائیں۔ منافقین نے یہ مسجد بنائی تھی اور اس کا نام بھی انہوں نے مسجد ہی رکھا تھا، اور کہتے یہ تھے کہ یہاں لوگ آئیں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے، لیکن وہ فساد کرنے کے لیے انہوں نے ٹھکانہ بنایا تھا۔ تو رب کائنات نے اپنے محبوب کو ادھر منع کر دیا کہ جو فساد کی نیت سے، گندی نیت سے جگہ بنے، چاہے اس کا نام مسجد بھی ہو، آپ نے نہیں جانا، اور اسے نبی پاک نے پھر گروا اور جلوا بھی دیا تھا۔ اب ارشاد ہوا کہ آپ اس مسجد میں کھڑے ہوں جو ابتدائی دن سے تقوی کی بنیاد پر بنی ہے۔ اچھا، اس میں دو قول ہیں کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے یا مسجد نبوی، دونوں قول ہی ٹھیک ہیں۔ مسجد قباء شریف وہ بھی تقوی کی بنیاد پر بنی، مسجد نبوی شریف بھی تقوی کی بنیاد پر بنی۔ اس سے ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ مسجد بنانے والوں کو نیت میں صرف اللہ کی رضا رکھنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا علامات قیامت میں سے ہے کہ کچھ لوگ مسجدیں بنائیں گے اور اس پر پھر فخر کریں گے، ہم نے ایسی مسجد بنوا دی، ہم نے ایسی۔ یہ درمیان میں سے ہم کو نکال لینا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے بنا کے اس سے قبولیت کی درخواست، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو توفیق عطا ہوئی ہے یہ بھی اسی کی عطا ہے، فضل ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے بیت اللہ تعمیر فرما چکے تو ہاتھ اٹھا کر عرض کی ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے یہ قبول کر لے۔ جس کی نیکی قبول ہوتی ہے وہ فخر نہیں کرتا، وہ اللہ سے قبولیت کی درخواست کرتا ہے۔ اب مسجد قباء ہو یا مسجد نبوی شریف ہو، دونوں تقوی کی بنیاد پر بنی گئیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور بات کو بھی قیامت کی علامت قرار دیا ہے کہ لوگ مسجدیں بنائیں گے بڑے شوق سے، لیکن آباد نہیں کریں گے۔ مسجد بنانی بھی چاہیے، آباد بھی کرنی چاہیے، اور اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنانے کا اجر یہ ہے کہ اللہ اسے جنت میں گھر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس مسجد شریف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فیہ رجال، ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ صاف ستھرے رہیں۔ اب اسلام خود دین طہارت ہے، اور اسلام میں طہارت کوئی ایک قسم کی نہیں ہے، ظاہر کی طہارت ہے، باطن کی طہارت ہے، مکان کی طہارت ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ
کہ اسلام صاف ستھرا دین ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو، اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھو، اپنی صورت کو حیت کو بھی صاف ستھرا رکھو، حتیٰ کہ اپنی سواری کو بھی صاف ستھرا رکھو، جہاں جاؤ لوگ تمہیں عزت سے ملیں۔ میں حیران ہوتا ہوں اس بات پر کہ نبی پاک علیہ السلام کو اپنی امت کی عزت کا کتنا احساس ہے سبحان کہ تم نہ لباس سے گندے لگو، نہ تم صورت سے گندے لگو، اور نہ تم مکان سے گندے لگو۔ کپڑے آپ کے پرانے کیوں نہ ہوں لیکن ہوں صاف تو ستھرے۔ صاف ستھرے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صاف ستھرے کا مطلب شاید نئے کپڑے ہیں۔ نہیں، رسول اللہ علیہ السلام خود اپنے لباس مبارک کو آپ ٹاکے بھی لگاتے تھے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ کے لباس میں تو نور ہی پھوٹتا تھا۔ سرکار نے جو مزاج دیا وہ صاف ستھرا ہونا، بندہ صاف ستھرا لگے۔ بلکہ ڈاکٹر صاحب حیرانگی والی بات ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو صاف ستھرے رہتے ہیں۔ واہ! یہاں بعض لوگوں نے اپنے آپ کو گندہ رکھنا ہے، اس کو درویشی سمجھ لیا ہوا ہے، اور ہم اس کو کبھی درویشی نہیں مانتے جو رسول اللہ کی سنت کے خلاف۔ سبحان اللہ۔ جو مزاج میرے پاک نبی کا ہے درویشی وہی ہے، اور درویش ہوتا بھی وہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام کا نائب ہو۔ اچھا، مسجد قباء کی فضیلت کے حوالے سے بھی چونکہ بات ہے، تو مسجد قباء کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام ہر ہفتے پیدل جانا پڑتا تو بھی تشریف لے جاتے، سواری پر جانا پڑتا تو بھی تشریف لے جاتے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد قباء میں 2 رکعتیں نماز عمرے کے برابر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مسجد قباء میں 2 رکعتیں پڑھیں تو عمرے کے برابر ثواب ہے، اور مسجد نبوی شریف میں 2 رکعت نماز پڑھیں تو حج کے برابر ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ مجھے اس سے جو فرق محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے، مسجد قباء بھی مسجد نبوی ہے، لیکن مسجد قباء کو چھوڑ کے حضور آگے تشریف لے مسجد نبوی کے پاس، تو اب مسجد قباء میں نماز عمرہ ہو گئی، اور جہاں محمد عربی جلوہ گر ہو گئے وہاں کی نماز حج کے برابر کیا ہو گئی۔ کہنے، اس لیے جن لوگوں کو مدینہ طیبہ میں حاضری نصیب ہوتی ہے اور وہ سرکار کے شہر نور میں جاتے ہیں، ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، مسجد قباء میں عمرہ ہے، اور مسجد نبوی کی 5 نمازیں اگر پڑھتے ہیں تو لنگر مصطفیٰ سے روزانہ 5 حجوں کا ثواب ملتا ہے، اور ان سارے ثوابوں کو سائڈ پہ رکھ دیں تو گنبد خضرا کی چھاؤں تلے بیٹھنا اور سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا یہ کتنا بڑی بات ہے۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہیں، اور بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی، میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اللہ طیب ہے، وہ خوشبو کو پسند کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ کریم ہے، کرم کو پسند کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ جواد ہے، اللہ سخاوت کو پسند کرتا ہے، اور آگے فرماتے ہیں اللہ خود پاک ذات ہے، صاف ستھرا ہونے کو پسند کرتا ہے۔ کیا کہنے، اور مجھے یہ بات اپنے ناظرین سے کہنی ہے، میں باہر آتا جاتا رہتا ہوں اللہ کے فضل سے، اچھا وہاں یو کے میں جائیں یا یو ایس اے میں جائیں جہاں بھی، تو جو میلے علاقے ہوتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے ہیں، یہ دین اسلام کو قبول کرنے والے کیوں اپنے اوپر داغ دبا لگتے ہیں؟ ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اسلام نے تو آ کر طہارت کا درس دیا ہے، اور یہاں قرآن مجید میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انصار، اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے کہ تم صاف ستھرے ہو، مجھے بتاؤ کس طرح صاف ستھرے رہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم قضائے حاجت کرتے ہیں تو پہلے ڈھیلوں کے ساتھ صفائی کرتے ہیں پھر پانی کے ساتھ، فرمایا اس لیے اللہ نے تمہیں پسند کیا ہے۔ اب میں طہارت کے لیے اور صفائی کے لیے کوئی اور بات نہ بھی کروں تو آخری 2 جملے کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو صفائی کو میرے نبی نے نصف ایمان قرار دیا ہے، اور دوسرا قرآن کہتا ہے کہ اللہ صفائی کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اس لیے کلمہ پڑھنے والوں پر لازم ہے وہ جہاں رہیں اپنے ماحول کو صاف رکھیں، گھر کو صاف رکھیں، گلی کوچے کو صاف رکھیں، اور اپنے نظریات کو پاک اور صاف رکھیں، ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف رکھیں، گندے عقائد سے پاک رہیں، کینے، بغض، حسد، گندے اخلاق سے اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ اور اگلی آیت جو ہے 111 خدا اور بندے کے درمیان سودا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ جی، اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کا مال جو ہے وہ خرید لی، حالانکہ یہ تو پہلے ہی اسی کا ہے ہی اس کا۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں اپنی جان شہادت کے طور پر پیش کرتا ہے تو اس کا کیا کمال ہے؟ غالب نے کہا تھا نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یعنی اللہ نے جان دی تھی، اللہ کو وہ واپس پیش کر دی، تو یہ ہم نے کون سا کمال کیا؟ لیکن سچی بات ہے جان قربان کرنا بڑا مشکل کام ہے، مال قربان کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے، مال قربان کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ اسی لیے ان کا بدلہ کیا؟ اس کے عوض یعنی جنت کے جنت، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان 2 چیزوں کے عوض اگر یہ اللہ کے راستے میں پیش کرو گے تو اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ کتنی خوبصورت اور کیسا سودا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟
اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور کفار کا یہ خود قتال کرتے ہیں، اور بعض اوقات اگر قسمت میں ہوتا ہے تو ان کی جان بھی اللہ کے حضور چلی جاتی ہے. اور اس طرح یعنی یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں نا، شہید بھی ہو سکتے ہیں، غازی بھی ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو بڑی خوبصورتی اللہ تعالی، ہم مسلمان بڑے خوش قسمت ہیں. اللہ وعدہ فرما رہا ہے، اور اللہ کا وعدہ اس سے بہتر یعنی وعدہ وفا کرنے والی کون سی ذات ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے مسلمانوں کو یہ چاہیے جب ضرورت پڑے تو مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں. جو ضرورت مند ہیں، جو ویک سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں، ان پر اپنا مال خرچ کریں. اور وہ کئی صورتوں میں ہو سکتا ہے وہ جو ہماری زکوٰۃ ہے وہ ہم ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ صدقات ہیں، صدقہ فطر ہے، اور اس طرح. اور یہ ماہ مبارک جو ہے اس کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر المواسات، غم خاری اور غم گساری کا مہینہ، دسترخوان آراستہ کریں. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عطا اور اس ماہ مبارک میں جو خیرات اور صدقات کا اسلوب اور انداز تھا وہ تو یہ ہے کہ تیز ہواؤں اور آندھیوں سے بھی تیز تر. مفتی صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم. جی، تو اس طرح شاہ صاحب نے بہت اچھی تشریح سے فرمائی. یقیناً اللہ تعالیٰ نے انہیں خرید لے ہیں ایمانداروں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، اس عوض میں کہ ان کے لیے جنت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی کریمی ہے، کتنا پیار ہے بندوں کے ساتھ. حالانکہ مال اور جان کا مالک وہی رب ہے، ہمیں جان بھی اسے نہیں دی اور مال بھی اسے نے عطا کیے. تو اللہ رب العزت جل والا وہ ہم سے خرید رہا ہے، وہ ویسے بھی لے لے تو کیا مجال ہے ہماری کہ ہم نہ پیش دیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ پیش کریں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ اس کی شان بندہ پروری دیکھیں تو کیسا کریم ہے اپنے بندوں کے ساتھ. تو اللہ رب العزت نے یہ بندوں پہ اپنا کرم کیا کہ یہ فانی چیزیں لے کر جو باقی جنت ہے وہ ہمیں عطا کی. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ ایسا کریم ہے سبحان اللہ اور رحیم ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب آگے ہمارا جو موضوع ہے یہ بہت اہم ہے. لیتفقہوا فی الدین، تاکہ تفقہ حاصل کریں دین میں. حصول علم کا حکم، اور اسلام جو ہے یہ تو دین علم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، میں کائنات کو علم عطا فرمانے آیا ہوں. سرکار نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے جلوہ گر ہوا ہوں تاکہ اخلاق کو بلندیوں اور معراج تک پہنچا دوں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے جنوا دیا، یہ اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے. اس کے باوجود، سب کچھ جاننے کے باوجود، اللہ کے جنوانے کے باوجود اس محبوب سے یہ کہلوایا گیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، محبوب میری بارگاہ میں درخواست کرو کہ میرے علم میں اور اضافہ فرماؤ. تو اس سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ علم کتنا ضروری ہے. پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر جو قرآن مجید نازل ہوا ہے اس کی پہلی وحی ہے اقرا. رسول اللہ علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ ہونے والا وہ کبھی پڑھنے پڑھانے اور علم سے دور نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات ہے، سید الانبیاء ہیں نبی پاک، وہ فرماتے ہیں انما بعثت معلما، میں معلم بن کے آیا ہوں. اور سید الاولیاء ہیں مولا علی المرتضیٰ، اور حضرت نبی پاک فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. یہ ہو ہی نہیں سکتا نبوت اور ولایت سے تعلق ہو اور بندے کا علم سے تعلق نہ ہو. پھر جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کی افضلیت کو ظاہر کیا گیا فرشتوں پر، تو اس میں بھی علم کو رکھا گیا، کہا ان سے پوچھو ان چیزوں کے نام، اور وہ جواب نہ دے پائے تو کہا اب تم ان کو بتا دو. تو علم اتنا بڑی دولت ہے کہ انسان کی فضیلت کی وجہ بھی ہے. اور علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی علم تقسیم کرتے گزری ہے. اور دین اسلام تو آئے جہالت کے اندھیروں کو دور کر کے علم کے نور کو پھیلانے کے لیے ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر شخص پر، مسلمان مرد ہو یا عورت،
علم کا طلب کرنا فرض ہے۔ اس آیت میں ایک اور بات بتائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے اب سارے کی ساری برادری، سارے کا سارا علاقہ اور سارے کا سارا قبیلہ اگر علم حاصل کرنے چلا جائے تو کھیتی باڑی کون کرے گا، تجارت کون کرے گا، اور کام کون کرے گا؟ قرآن نے کہا کچھ لوگ تو ہونے چاہیے نا جو دین سیکھیں، اور یہ خوبصورت بات یہ سیکھ کر کے وہیں نہ بیٹھ جائیں، واپس پلٹ کے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے احکامات اپنے علاقے کے اور برادری کے لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ ہدایت حاصل کر سکیں۔ مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اس میں کچھ ایڈ کر دیں، لیتفقہوا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یتفقہ فی الدین۔ اس آیہ مبارکہ میں صاحب قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ حاضر آیا اصل فی وجوب طالب العلم، کہ یہ آیت طلب علم کی فرضیت کی دلیل ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جامع ترمذی میں حدیث پاک موجود ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص اصول علم کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے سبحان اللہ۔ حدیث پاک کا جو مفہوم ہے کہ طالب علم کی خوشنودی کے لیے فرشتے اس کے پاؤں کے تلے پر بچھاتے ہیں، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کے نانا جان حضرت زہرہ پاک رضی اللہ عنہ کے بابا جان آپ فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کا فضلی علی امتی، کہ جس طرح مجھے میری امت پر فضیلت حاصل ہے اسی طرح عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے۔ اور کسی نے خوب کہا العلم وسیلۃ الی کل فضیلہ، کہ علم ہر فضیلت کا وسیلہ ہے، اس لیے علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس آیا پاک سے یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کہ مفتی صاحب نے فرمایا معلم خدائی کے وہ بن کے آئے جھکے جن کے آگے سب اپنے پر آئے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا معلم بن کر آئے، آپ نے تعلیم دی، اور آپ کی تعلیم اللہ رب العزت، آپ کے جو معلم پڑھانے والے رب کریم کی ذات ہے، اور پڑھنے والے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کوئی پڑھانے والا ایسا ہے اور نہ کوئی پڑھنے والا ایسا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا افضل العبادت طالب العلم، کہ یہ افضل عبادت ہے علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا۔ اور آخر میں جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ عالم بن گیا بھوکا مرے گا، نہیں، اس کے لیے میرے آقا مدنی تاجدار نے کیا فرمایا؟ فرمایا من طلب العلم تکفل اللہ لہ برزق ہی، اللہ تعالی جو علم طلب کرے، علم حاصل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا ذمہ دار ہے، وہ خود اس کا اپنے ذمہ لے لیتا ہے اس کا جو رزق ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جو سامعین ناظرین، اپنے بچوں کو علم دین پڑھائیں، قرآن پاک کا علم دیں، حدیث پاک۔ اور اس آیا پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ نہیں کہ ساری بستی چلی جائے، قبیلے سے چند لوگ جائیں، اور جب وہ پڑھ کر آئیں تو اپنے قبیلے میں آ کر ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔ مفتی صاحب یہ بڑی اچھی باتیں مفتی شیر محمد نقشبندی صاحب نے کی ہیں، اور نقشبندی ہیں، اور نقشبندیوں کا نقش جو ہے وہ تو ظاہر ہے مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے۔ اب وہ طلب رہی نہیں، اور حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دین جو ہے یہ تو مشقت میں رکھا ہے، لوگ اس کو آسانیوں میں ڈھونڈتے ہیں، اور محض خواہش کی بنیاد پر ہم چاہتے ہیں کہ عالم بن جائیں، اسکالر بن جائیں۔ ایک تھوڑی سی اس پہ رہنمائی بھی دے دیں اپنے ہمارے جو نئے پڑھنے والے ہیں، اور ہمارے بہت سے سوال بھی ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں۔ اس پر بھی انہوں نے کہا کہ جس طرح جسم کی صفائی ہے اسی طرح ماحول کی صفائی اور اشیاء خورد و نوش کی صفائی، اور اللہ کی رسی کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ علم تو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے، رزق کے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے علم حاصل کریں، اور جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا ہے کائنات میں غور و فکر کریں گے تو کائنات میں بھی غور و فکر کرنے کے بعد پھر اللہ کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے، اور کائنات میں غور و فکر بھی تب کریں گے آپ کا مینٹل لیول وہاں تک ہوگا، وہاں تک ہوگا۔ انہوں نے ایک سوال کیا تھا رزق کے حوالے سے اور خاتمہ بالخیر کے حوالے سے، کہ کوئی ایسی دعا اور طریقہ بتائیں۔ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذی شان ہے، میں ایک مرتبہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ سرکار نے فرمایا من لازم الاستغفار، جو بندہ ہر وقت اللہ سے بخشش کا سوال کرتا رہے اللہ تعالیٰ اسے دو انعام عطا فرماتا ہے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ عطا فرما دیتا ہے، اور رزق اتنا دیتا ہے کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ واہ سبحان دنیا اور آخرت میں ہر پریشانی کا حل بھی استغفار ہے، اور ہر قسم کے رزق کی کشادگی کا
حل بھی استغفار یہ ہے۔ کوئی اسپیسیفک استغفار کی دعا ہے؟ استغفار کی جناب اپنے جرموں پر نظر کر کے بندہ دل سے اللہ سے معافی مانگے، عربی کی دعا کے چکر میں یاد کرتا کرتا خدا سے اس کا رابطہ نہ ٹوٹ جائے۔ سریکی بولے گا رب سریکی میں سن لے گا، پنجابی بولے گا رب پنجابی میں سن لے گا، اردو بولے گا، لیکن دل اس کا حاضر ہو، اسے پتہ ہو میں مالک سے معافی مانگ رہا ہوں، توجہ للہیت اور اخلاص کے وہ ساتھ۔ خلوص کے ساتھ جو اس کو آتا ہے وہی مانگ لے۔ تو یہ ایک بڑا اہم سوال کیا ہے انہوں نے اسلم اپنا کہ اللہ جاوید صاحب نے کہ اللہ کی رسی جو ہے اگر یہ آیت کریمہ پڑھ کر حضرت امام جعفر صادق فرماتے تھے نحن حبل اللہ، اللہ وہ اللہ کی رسی ہم ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ راہ ہدایت پر رہے تو حضور کی اہل بیت کا دامن تھام لے، اور اس میں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ سرکار نے بھی یہی فرمایا تھا، میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور اہل بیت۔ جو بندہ ان دونوں کا دامن تھام کے رکھے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اب جو کتاب اور اہل بیت کا دامن تھام کے رکھیں وہ کبھی، اب یہ بھی سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے یہ پتہ کیسے چلے گا کس نے دامن تھاما ہوا ہے؟ جس نے کتاب کا دامن تھاما ہوا ہے وہ اہل بیت کے حوالے سے گھٹیا گفتگو نہیں کر سکتا، اور جس نے اہل بیت کا دامن تھاما ہوا ہے وہ قرآن کے حوالے سے گھٹیا گفتگو نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں لازم و یہ ملزوم دونوں لازم اور ملزوم ہیں، اور قیامت تک حوض کوثر تک لازم و ملزوم ہے۔ اچھا یہ ڈاکٹر صاحب ایک اور بات ہے، کتاب اللہ کا کلام ہے اور اہل بیت نبی کا خون ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام خدا اور خون مصطفیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا تو ہدایت پہ رہو گے، وگرنہ گمراہی گمراہی۔ اور شاید امام فخر الدین رازی نے کہا تھا حبل اللہ الممدود ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اس میں تو اور کافی کافی اقوال ہیں۔ تو اہل بیت بھی حضور کا جز ہی ہے، حضور کا جو ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے موضوع کی طرف بھی آ جائیں، اور آخری اس میں ہمارا بالکل یہ جو حصہ ہے آخر میں ہے لقد جاءکم رسول لقد من جاءکم انفسکم رسول، عزیز اب اس میں یہ علیہ بھی ما لکھا ہوا ہے، عنتم وظیفہ حریص بھی لکھا ہوا ہے۔ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اتنا خوبصورت بات بتانے لگا ہوں، شاید آج کے پروگرام میں انتہائی محبت والی بات ہے۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ کے پاس آئے تو وہ بزرگ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کے انہوں نے ماتھا چوما اور گلے ملے۔ ایک اور بندے نے کہا کہ شبلی کو تو بغداد والے دیوانہ کہتے ہیں، عشق کا غلبہ تھا نا ان پر۔ انہوں نے کہا میں نے شبلی کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اسی طرح میں نے رسول اللہ کو کرتے دیکھا ہے۔ اللہ شبلی حاضر بارگاہ رسالت ہوئے، سرکار کھڑے ہوئے، سرکار نے معانقہ فرمایا اور ان کو ماتھے کو چوما۔ دیکھیں یہ حضور علیہ السلام اپنے غلاموں سے کتنا شفقت فرماتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے سرکار سے سوال کیا تھا حضور یہ شبلی سے اتنا پیار کیوں ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ خدا ہر فرض نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم یہ آیت پڑھتا ہے اور پھر مجھ پر درود بھی پڑھتا ہے۔ اللہ۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بندہ خدا یہ دونوں آخری آیتیں لقد جاءکم بھی اور فین تولوا یہ دونوں آیتیں پڑھتا ہے 3 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ درود پڑھتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد۔ تو یہ جب پڑھتا ہے تو اس کی ادا مجھے اتنا پیاری لگی ہے کہ میں نے اسے چوما ہے۔ یہ میں نے وظیفے کا بھی سوال تھا ادھر بتا دیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو یہ کتنا محبوب ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات میں اگلی بات سے یہ جو آپ نے لقد جاءکم اور دوسری آیت ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا، اس کا اب لوگوں کو ظاہر ہے تشویق ہوگی، شوق ہوگا کہ کس طرح پڑھیں ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، دونوں آیتیں پڑھ لیں اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود اور پھر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا ناظرین محمد۔ یہ آج کا بہت اہم تحفہ ہے، اس کو حرز جاں بنائیں۔ اور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ شامل ہونے والے ہیں بابر علی سجن جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کریں گے، اور ہمارے تیسرے مہمان مفتی شیر محمد نقشبندی، ان کو ہم نے خدا حافظ بھی کہنا ہے، اور یہاں وقت ایک مختصر سے وقفے سے واپس آئیں گے تو یہ اختتامی جو 2 سوال ہیں اس پر ہم اپنے علماء سے بات کریں گے۔ سورہ قرآن میں پھر آپ کو خوش آمدید، اور بہت پرنور سلسلہ گفتگو آگے بڑھ رہا تھا، اور مفتی صاحب اگرچہ اس بات کو مزید آگے بڑھانا چاہتے تھے لیکن میں ڈاکٹر صاحب کو اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص صبح اور شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت اور رب العرش العظیم پڑھے گا تو اس کی تمام جو فکر ہیں اور مشکلات ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو قرآنی وظائف ہیں اور آیات ہیں ان کو حرز جاں بنائیں، ان کو حرز جان بنائیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے الوظیفۃ الکریمہ میں یہ وظیفہ نقل فرمایا۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ۔ مفتی صاحب ایک تو لقد جاءکم، اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں، اور اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ آپ کنیکٹ کر لیں دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم ڈاکٹر صاحب اس فیہا پر ہی میں عرض کر رہا تھا، یہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اس پر تو گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں عزیز علیہ ما عنتم، اللہ نے فرمایا تمہیں میں نے وہ رسول عطا کیا ہے کہ تکلیف تمہیں ہو تو بے چین میرا محبوب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ امت کو جہاں کہیں کوئی دکھ تکلیف ہوتا ہے میرے پاک نبی کو اس کا علم ہوتا ہے، اگر علم نہ ہو تو حضور کبھی بے چین نہ ہو۔ اور پھر دوسری ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام حریص علیکم، ہماری خیر خواہی کے حضور علیہ السلام حریص ہیں۔ اس پر امت کو دھیان دینا چاہیے کہ ہم کوئی لاوارث نہیں ہیں، رسول اللہ علیہ السلام ہر مقام پر ہماری بھلائی چاہتے ہیں۔ اور اس پر ایک حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں، سرکار فرماتے ہیں رب نے مجھے 3 سوالوں کا حکم دیا، 3 سوال کر لو محبوب۔ کہتے ہیں میں نے 2 دنیا میں کر لیے، 1 آخرت میں۔ دنیا میں کیا کیے؟ اللہم اغفر لے امتی، یا اللہ میری امت کو بخش، اللہم اغفر لے امتی، یا اللہ میری امت کو بخش۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں تیسرا میں نے ابھی رکھا ہوا ہے، جب ساری مخلوق میری چوکھٹ پہ آئے گی نا پھر اس وقت کہوں گا۔ امام احمد رضا کہتے ہیں سلام اس نبی پر جس نے تینوں کے تینوں سوال اگر مانگے ہیں تو امت کے لیے مانگے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنی امت سے کس قدر پیار ہے، حضرت سیدنا انس فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کے دن میری سفارش کرنا۔ ڈاکٹر صاحب نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، اور حضرت خادم انس تو حضور کے خاص خادم ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میری شفاعت کرنا۔ صحابہ کا نظریہ اور طریقہ یہ تھا کہ اعمال کے ہوتے ہوئے بھی، نیکوکار ہوتے ہوئے بھی، قرآن گواہی بھی دے رہا ہو جنت کی، تب بھی بندہ در رسول سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ سرکار نے فرمایا کروں گا شفاعت۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر ملاقات کہاں ہوگی؟ سرکار نے فرمایا پل صراط پہ ہوں گا۔ صحابی نے پوچھا اگر حضور وہاں ملاقات نہ ہو؟ فرمایا میزان پر ہوں گا۔ اگر وہاں نہ ہو؟ فرمایا حوض کوثر پر ہوں گا۔ سرکار فرماتے ہیں ان 3 مقامات سے کہیں نہیں ہٹوں گا، یا پل سے امت کو گزار رہا ہوں گا، یا میزان پہ نامہ اعمال تلوا رہا ہوں گا، یا حوض کوثر کے جام پلا رہا ہوں گا۔ تو اس رحیم نبی کی ہم امت ہیں، ہمیں چاہیے کہ جس طرح نبی پاک ہم سے محبت اور شفقت کا سلوک کرتے ہیں ہمیں بھی مکمل غلامی والا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور آج کے دن کی آخری بات، جو اہل جنت ہیں، اہل جنت میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، اللہ کی حمد بیان کریں گے، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی کام ہی نہیں ہوگا۔ وہ کھائیں گے پیئیں گے، ہر قسم کی قضائے حاجت سے وہ پاک ہوں گے۔ اور یہاں قرآن مجید نے کہا ہے کہ وہ جب بھی جنتی آپس میں ملیں گے تو السلام علیکم کہیں گے ایک دوسرے کو، اور دوسرا قول یہ ہے کہ فرشتے ان کا استقبال کریں گے سلام کے ساتھ، اور تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان جنتیوں کو سلام پہنچایا جائے گا کہ تم جنت میں آئے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سلام فرما رہا ہے۔ اور یہاں سے جو خوبصورت بات ہے وہ پتہ چلا ہے، جنتیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز اللہ کی تسبیح سے کرتے ہیں اور اس کا اختتام اللہ کی حمد پر کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو جنت میں جانے کا شوق ہے ان کو مزاج بھی جنتیوں والا رکھنا چاہیے کہ وہ تسبیح اور سلام سے شروع کیا کریں اور اللہ کی حمد پر اپنا معاملہ ختم کیا کریں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اور مفتی صاحب نے جو اختتام پہ آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس حوالے سے ایک تو بڑی خوبصورت گفتگو بھی فرمائی، اور پھر اس کو پڑھنے کی جو ترتیب اور ترکیب، اور پھر جو کنیکشن ایک امتی کا اپنے رسول کے ساتھ، ایک محبت کرنے والے کا اپنے محب کے ساتھ، ایک چاہنے والے کا اپنے جو رسول کے ساتھ ہے، اس کو بھی جس انداز میں بیان کیا، یہ ہمارے اندر اس تعلق کو مؤثر اور مضبوط کرتا ہے۔ لاہور، اسی قریہ لاہور کا مجھے ایک شاعر یاد آیا، دلو رام کوسری، ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہتا تھا ہندو، تو اور اس نے ایک شعر کہہ دیا کہ لے کے دلو رام کو جنت میں جب حضرت گئے، غل ہوا ہندو بھی محبوب خدا کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ شعر کہا اور پھر ہر طرف تو یہ ایک فساد مچ گیا کہ یہ ہندو ہے اور جنت میں تو صرف صاحب ایمان جائیں گے، اور لوگ بڑے اداس اور پریشان ہوئے، اور ایک پریشانی میں نے دلو رام کوسری کو بھی پریشان کر دیا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ جب نزا کا وقت آیا اور میرا دم واپسی ہوا، ساری زندگی اس جس رسول کی نعتیں لکھی تھیں اس نے کرم فرمائی کی، اور میرے حجرے میں اور میرے کمرے میں خوشبوؤں کا ایک حالہ، اور اس میں پھر مجھے وہ نعمت سرمدی عطا ہوئی، اسلام کی دولت اس ہستی نے عطا فرمائی جس کے سبب یہ شعر
پایا قبول کو پہنچا اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ٹھہرا۔ جن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ اپنے تعلق کو، اس نسبت کو نبھاتے ہیں۔ میں اپنے علماء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کا قرآنی وظیفہ، جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ بہت اہم صورتیں ہیں، ان کو پڑھے اور پھر ہاتھ پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیرے تو اس کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے خطرات سے محفوظ بھی رکھتا ہے اور پھر بہت آسانی، آسودگی اور آسائش والی نیند بھی عطا کرتا ہے۔ گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 2 صورتیں پڑھ لیا کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ حمد کا نذرانہ بابر علی سجل۔ قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، قطرہ مانگے، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے، قطرہ مانگے۔ میں اس اعزاز کی لائق تو نہیں ہوں، لیکن میں اس اعزاز کی لائق تو نہیں ہوں، لیکن مجھ کو ہمسائے گنبد خضرا دے دے، مجھ کو ہمسائے گنبد خضرا دے دے، قطرہ مانگے۔ اور وہ جو آسودگی چاہے انہیں آسودہ کر، بے قراری کی لطافت مجھے تنہا دے دے، قطرہ مانگے۔ یہ تیری رحمت کا اعجاز نہیں تو کیا ہے، یہ تیری رحمت کا اعجاز نہیں تو کیا ہے، قدم اٹھے تو زمانہ مجھے راستہ دے دے، قطرہ مانگے۔ جب بھی تھک جائے محبت کی مسافت میں ندی، جب بھی تھک جائے محبت
مسافات میں ندیم تب تیرا حسن بڑھے اور سنبھالا دے دے تب تیرا حسن بڑھے اور سنبھالا دے دے قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے